ختم ہوئی ہے اور اس کے جو اہم فیصلے ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر کور کمیٹی نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں جس طرح سے جو ایک سیلاب کی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت ہمیں افسوس ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے جس طرح سیلاب کی آفت سے نپٹا ہے وہ بہت بہتر ہے ان حکومتوں سے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے پورے ملک میں اس کا ایک بہت زیادہ ہمیں دلی صدمہ ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کور کمیٹی پاکستانیوں اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ٹیلی تھون کے اوپر عمران خان کی پکار کے اوپر صرف 5 گھنٹوں میں 11 ارب روپیہ جو ہے وہ اس سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے دیا۔ اور اب ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ملک گیر منصوبہ ہے سیلاب کے متاثرین کی مدد کا، جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اس کو جلد از جلد خرچ کرنے کا پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں اور جو دوسرے ہمارے چیف منسٹرز ہیں ان تینوں جو اس فریقین ہیں اس اخراجات کے لیے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں جلدی آگے قدم بڑھائیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو خصوصاً معاشی صورتحال ہے، کور کمیٹی نے اس کے اوپر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں بڑی تشویش ہے۔ پاکستان میں پہلی بار جو اس وقت ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو اسٹریٹ کرائم ہے، وہ اس کا لیول ہی اور ہو گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی جیسے شہر میں، ایون جو لاہور جیسے شہر میں، اس کے علاوہ جو پورے ملک کے بڑے شہر ہیں ان میں کریانے کی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، بیکریوں کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ کراچی میں تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کراچی کے شہری تو بلبلا اٹھے ہیں، اتنے لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں 4 مہینوں میں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب جو فگرز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگلے چند مہینوں میں نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ ایک طرف نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف مہنگائی نے جو ہے وہ مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، اور اب ایک بہت بڑا معاشی عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اور ہمیں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ IMF کی ایگریمنٹ کے بعد بھی پاکستان میں روپیہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا، پاکستان میں جو مارکیٹس ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، اور 2 ہفتے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے جب آگے سکوک بانڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ آ رہی ہے، اس سے ابھی تک جو حکومت کے وزیر خزانہ وزیر اعظم نے سوائے اپنی تقریروں میں رونے کے، پریس کانفرنسز میں چیخیں مارنے کے علاوہ ہمیں کوئی پلان نہیں دیا کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کور کمیٹی نے بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ عشرہ رب العالمین رحمت للعالمین ہم نے منایا تھا، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جب عمران خان وزیر اعظم تھے پورے ملک میں ایک عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا تھا، اور یہ اس سال کور کمیٹی نے جو ہمارے حکومتیں ہیں جن صوبوں میں ان کو یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ 26 اکتوبر سے 9 اکتوبر تک عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منائیں گی، اور جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کو جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی قیادت کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو مذہبی نفرت پہ مبنی، ریلیجس ہیٹڈ کے اوپر مبنی جو کیمپینز عمران خان کے خلاف کی گئی ہیں خصوصاً PTV پر، اس پر شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور کور کمیٹی نے صوبائی حکومتوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ہیٹ کیمپین کا نوٹس لیں، اور جہاں پر قانونی کارروائی ہے بنتی ہے وہ قانونی کارروائی بھی جو ہے اس کو انیشیٹ کیا جائے، اور ہمیں اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں۔ اور پورے علماء کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی، اور ہر طرف سے علماء نے جو یہ پریس کانفرنسز ہوئیں اور جس طریقے سے ایک ہیٹ کیمپین کی گئی اس کی جو ہے وہ
عمران خان کا ساتھ دیا اور اس کیمپین کی مذمت کی۔ اب یہاں یہ میں واضح کر دوں کہ ہماری جو کیمپین ہے وہ بنیادی طور کے اوپر عوام کی حکمرانی کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام منتخب کسی سیاسی جماعت کو کرے لیکن حکومت کرنے کی اتھارٹی اس پارٹی کے پاس نہ ہو۔ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل بیلنس ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت اہم ہے، اور ہماری جدوجہد سول سپریمیسی کے لیے رہے گی، ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے رہے گی، اور کسی بھی طور کے اوپر ہم اپنے بنیادی کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک کی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کال دے دی گئی ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں، اور اس کے بعد اگر حکومت نے انتخابات کی طرف نہ بڑھی تو ایک فائنل کال جو ہے اس کا انتظار کریں، جو کہ انہی 2 ہفتوں میں فائنل جو ہے وہ کال دے دی جائے گی، اور اس کے اوپر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے، اور جو یہ سپتمبر کا مہینہ ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو فائنل کال ہے اس کا انتظار جو ہے وہ کارکنان کریں۔ اور اس سے پہلے ملک میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو مڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے، بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر تمام جو تنظیمیں ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کے اپنا چارٹ مرتب کریں اور وہ سامنے لے کے آئیں، اور انشاءاللہ ملک عام انتخابات کی طرف جائے گا۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، حکومت مانے یا نہ مانے، الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ الٹیمیٹ آربٹر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں، اور جب تک پاکستان کے لوگوں کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر سکیں، پاکستان تحریک انصاف اپنی جد و جہد میں اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اہم شخصیات جس کا تعلق راولپنڈی سے بتایا جاتا ہے، ان کی ملاقات کی بڑی بازگشت ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو؟ اور دوسرا یہ فرمائیں کہ ایک پرپوزل پچھلے 48 گھنٹوں سے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہم لے آتے ہیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں، جب معیشت سنبھل جائے گی تو ہم الیکشن کرا دیں گے۔ پاکستان میں جو فیوچر ہے وہ صرف جمہوریت سے وابستہ ہے۔ یہ جو ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بار بار بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی پاپولزم ہو رہا ہے، جب عوام کی آپ سیاست کرتے ہیں تو وہ پاپولزم ہو جاتا ہے، جب آپ اشرافیہ کی سیاست کریں تو وہ بڑی عقل مندی کی سیاست ہے۔ یعنی اگر آپ عوام کے حقوق کو دبا کے رکھیں، عوام کی آواز کو جو ہے وہ ایوانوں میں نہ گونجے تو یہ بڑی عقل مندانہ سیاست ہے، اور عوام کی بات کریں تو یہ پاپولزم کی سیاست ہے۔ کسی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی، کسی انٹرم گورنمنٹ کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سیدھا سیدھا مارشل لا تصور کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ایسے بنے گی جو آئین سے ماورا ہوگی تو وہ پھر آئین کے تحت گورنمنٹ جو نہیں ہے وہ مارشل لا کی حکومت ہے، اور اس حکومت کو پاکستان میں ابھی بھی رائٹس جو ہیں، سول رائٹس جو ہیں وہ بڑے یسرفڈ ہیں۔ ابھی ہم نے جس طرح سے میں نے بات کی کہ آگے ہم نے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو شہباز گل کے اوپر ہوا اس کی مذمت کی ہے، اور جو یہاں پہ اس وقت سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے، اور مجھے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں، لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کی ذمہ داری طریق انصاف پر نہیں ہوگی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ فوج کی بھی بات کرتے ہیں، بالکل نیوٹرل بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں، تو اس حکومت کے ساتھ تعلقات کیسا چاہتے ہیں؟ حکومت کو عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں وہ ارلی الیکشنز کی جو ہے وہ حامی بھریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ہم نے حکومت کو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام ایک طرف کھڑی ہے، حکومت دوسری طرف کھڑی ہے۔ اب یہ نیریٹو، یہ کیا نیریٹو ہوا کہ جی چونکہ ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے؟ یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو پھر آپ ملک میں کیا، پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم ایک آئیڈیل جمہوریت بن کے ابھریں گے، یا ہم پھر نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے، درمیان نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے اور پاکستان ایک اصل جمہوریت کی طرف جائے گا۔ فرمائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں،
आपकी जो तजवीज़ है उसके तनाजुर में कोई रब्ता हुआ? दूसरा ये बताइएगा, सितंबर या अक्टूबर में आप अबूरी हुकूमत देख रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी हानी है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है, और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की, और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने, आरफ अलवी ने भी ये बात कही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। फवाद साहब की बैकडोर डील की बातें चल रही हैं, अवान सदर में मुलाकातें भी हुई हैं, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक हैं। आसिफ जरदारी एक छुटा हुआ कारतूस है, उनको इस वक्त जो है वो कोई उनको नहीं है। उनको तो जब सैलाब ज़दगान का दौरा करना होता है वो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है, जब ब्रिटिश एम्बेसी में जाके आपने अफसोस करना होता है तो पूरा ख़ानदान पहुंचा होता है। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये तो ऐसे ही बस एक हादसे में बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे शादी कर ली तो वो पाकिस्तान में सियासतदान बन गए। अगर बेनज़ीर उनसे शादी नहीं करती तो आसिफ जरदारी अभी सिंध में जिस तरह बाकी सारे इधर उधर फिर रहे हैं, ये भी इधर उधर फिर रहे होते हैं। महंगाई के खिलाफ क्या प्लान है सर आपका? कब कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज? इसी माह कर रहे हैं, और दूसरा जलसे भी जारी रहेंगे? सब कुछ जो कुछ होना है इसी माह होना। और साहब ये बताएं कि आप ये जो अहम इजलास था लेकिन शहबाज गिल साहब मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? शहबाज गिल लाहौर है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ की बात पे, आपने कहा कि वज़ीर आज़म तक बात बढ़ाई। ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, उन्होंने, हुकूमत ने जो जो फैसले करने हैं फौरी कर ले। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है।